وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. کہا عربی میں. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میں سچ میں عربی کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں. فار ایگزامپل کچھ آج کل یہ کہتے ہیں، اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ قرآن میں اتنے الفاظ عربی نہیں ہے. فار ایگزامپل سورہ یوسف نام عربی نہیں ہے. نو عربی نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا. بہت سارے چیپٹر لکھے گئے آپ کہ کون سے الفاظ اس میں عربی کے نہیں ہے. تو کیا ہم یہ کیوں کہا پھر کا اس میں عربی نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو پیور عربی ہے، اس میں الفاظ، اس میں ہر ایک چیز عربی ہے. مگر یہاں سے ہمیں پتہ ہے اور چیپٹرز لکھے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہے، کیا اس میں عربی ہے. اس میں عربی ہے اور غیر عرب جو ہے وہ الفاظ بھی ہے. اب ہم کیا کریں اس آیت کو؟ سب سے پہلے اگر فار ایگزامپل امام شافعی نے کہا کہ وہ جاہل ہے جو کہے کہ اس میں غیر عرب الفاظ ہے، الفاظ عربی نہیں ہے، وہ جاہل ہے. تو صحیح کہا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے خود اس میں عربی ہے، تو پھر ہمیں بات کرنے کی ضرورت یہ ہوتا ہے عقیدہ کہ نہیں اللہ نے کہا تو ہمیں ماننا ہے. ہو گئے. مگر اس کے بعد ایک اور عالم ہے ابو عبید اللہ قاسم بن سلام، جس کی متفق جو 224 ہجری میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. انہوں نے کہا اس میں ہے، اس میں ہے عربی کے بغیر الفاظ اس میں موجود ہے. اور اس میں ابھی اب چیپٹرز لکھے گئے ہیں. اب ان کو ہم کیسے سوچیں گے؟ ایک کہتا ہے اس میں نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے اس میں ہے. ایک نے کہا اس میں نہیں ہے، جو کہے گا وہ جاہل ہے. دوسرے نے کہا نہیں اس میں عربی الفاظ کے بغیر بھی ہے. تو ان کو ہم کیسے تو وہ ہے ریکنسائل ان کو کیسے کریں گے؟ بہت ہی سمپل ہے. اگر ہم دیکھیں گے وہ پرشین تھا، فارس کا تھا. فارسی پرویز جو ہے ورڈ الفاظ یہ کیا ہے؟ یہ فارسی ہے. سمجھو قرآن میں اگر پرویز الفاظ ہوتا تو کیسا ہونا چاہیے؟ پرویز. کیونکہ فارسی نے کیا کہا؟ پرشین نے کیا کہا؟ پرویز. مگر اگر یہ الفاظ جب قرآن میں ڈوبے گا تو وہاں پا ہے ہی نہیں، الف با تا ہے، پا نہیں ہے. تو یہاں پہ وہ چینج ہو جائے گا، بن جائے گا برویز. کیا بنے گا؟ برویز. اب جو یہ برویز ہے یہ کون سا ورڈ بنا؟ یہ عربی کا ورڈ، کیونکہ یہ عربی الفاظوں سے بنا ہے، عربی سیمنٹ سے بنا ہے، عربی ان سے بنا ہے. اب اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ فارسی ورڈ ہے، اب اس کو کیا کہیں گے؟ عربی. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ عربک ہے تو اس کا مطلب ہے جو بھی باقی الفاظ ہیں وہ عربی میں چینج ہو گئے اس میں. لہٰذا اس میں اب کوئی الفاظ ایسا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر پرویز ہونا چاہیے، برویز نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں پرویز ہے ہی نہیں. اگر ہونا چاہے تو برویز ہوگا. تو وہی الفاظ، یہی مثال ہے کہ یہ عربی میں ڈوب گئے، اب عربی کے الفاظ بن گئے اب. اور اگر وہ سکھانے والا ہوتا تو پھر وہ پرویز بولتا، اس کو ڈانٹتا نہیں پرویز لکھو. اور جبکہ لکھائی تو چھوڑو، قرات تو بولنا تھا نا اس کو پرویز. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا اسے. تو یہ ہے. اور اس کا ایک پھر کیا ہے؟ لعلکم تعقلون. تعقلون عقل یا عقلوں کا مطلب ہو گیا تدبر کرنا. ٹھیک ہے. تو تاکہ آپ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ آپ کیا کر لو؟ غور کر لو اس کو. اس طرح دوسری آیت بھی ہم نے ختم کی. ٹھیک ہے. اب تیسری آیت ہے نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. ہم یہ یا رسول کو مخاطب کر گئے کیونکہ علیکہ ہے. نحن نقص علیکہ، ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قصہ بتا رہے ہیں. علیکہ آپ کو، یا رسول اللہ، اسپیشلی آپ کو. حالانکہ سب کو ہے مگر مخاطب کون ہے؟ کیوں؟ دو وجہ. میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ سٹوری اسپیشلی اس کے لیے تھی. ٹھیک ہے. تو پھر یہ سب کے لیے بھی تھی، ہمیں بھی فائدہ اس میں، ہم دیکھیں گے آگے. نحن نقص علیک حسن القصص، ایک خوبصورت سٹوری، بیسٹ قصص ہم بیان کر رہے ہیں آپ کو. ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں ایک اچھا بیان
بما اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کیا ہے، اوپر سے لایا آپ کو، الیک آپ کے لیے، ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، غافل تھے، نہیں جانتے تھے. یعنی کہ یہ غائب کا جو قصہ ہے، پچھلے زمانے کا واقعہ ہے، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، آپ کو پہلے نہیں پتہ تھی یا رسول اللہ، ہم آپ کو یہ جو بتا رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ تھی، اور غافل تھے اس سے. مطلب اگر کوئی بات کرتا تھا اسے آپ توجہ نہیں دیتے تھے، غافل. تو یہ ہے اس کا اجمالی، اس کا معنی یہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس میں دیکھیں گے پہلے قص یقص، اس پر بات کریں گے. قص یقص قصص، اس کا مطلب ہو گیا کینچی سے کاٹنا. قص یقص کا مطلب کیا ہے؟ کینچی سے کاٹنا. جیسے مقصن، مقصن ہو گیا کینچی. اب یہاں پہ کینچی سے کاٹنا، یہ کیسے ہم فٹ کریں گے اس میں، اس لیے ہم اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے کہ قص کے مطلب کیا ہے. اتنے مطلب جو اگر اس میں دو مطلب ہے، پرانے دونوں استعمال کیے، اس لیے ہم اس میں جائیں گے کینچی سے کاٹنا. کیا جب حضرت یوسف کا واقعہ اللہ نے بتایا، کیا وہ فل ڈیٹیل میں ہے کہ جنم لیا، پھر 2 مہینے کا ہوا، 3 مہینے کا دودھ پیتا تھا، پھر یہ کیا؟ نہیں، اس نے اس قصے میں سے جتنا ہمیں ضرورت ہے وہ کاٹا، وہ کاٹا. آپ کاٹا میں نے کیوں کہا؟ قص یقص ہو گیا کاٹنا. آپ نے درزی کو ایک کپڑا دیا، بولا مجھے شرٹ بناؤ، تو درزی کینچی گھماتا ہے، جتنا آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو نکال کے دیتا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ جو پھر آپ کو دیا وہ بن گیا قصہ، کیونکہ باقی جو ضرورت نہیں ہے وہ وہی رکھا جتنا آپ کو ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت یوسف کا واقعہ پوری زندگی اس کو میں سے یہ کاٹا، جتنا ہمیں ضرورت ہے واقع یہ کاٹا، پھر آپ کو دے دیا، اس لیے اس کو قصہ یا قصہ بولتے. واقعہ، بیان، قصہ، پوری سٹوری نہیں ہے، اس کی سیرت نہیں ہے، یہ قصہ ہے، یہی کاٹ کے دیا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا نا یہ. اب ہم کہیں گے اتنا کیوں گھمانا تھا، سیدھے قصہ بتانا. اتنا اس کو کیوں گھمانا ہے کہ کینچی سے کاٹا؟ سیدھے بتانا تھا. قصہ یا قصہ کا مطلب ہے کیا؟ واقعہ، بیان کرنا. وجہ یہ تھی کہ اگر یہ قصہ بن گیا آپ کے لیے، کاٹ کے جو دیا، جب آپ یہ پڑھو گے آپ حضرت یوسف کے پیچھے پیچھے چلو گے. کیا ہوا کنویں میں، پھر چلا، پھر یہ. جب ہم پڑھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. تو اسی لیے قصہ یا قصہ کا مطلب ہو گیا فالو کرنا، پیچھا کرنا. تو دو مطلب ہے، واقعہ کاٹ کے جو دیا قصہ، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ پیچھے چلنا، پیچھا کرنا. جہاں یہ جائے گا وہاں سے پیچھا کر لو. حضرت یوسف کی سٹوری میں ہم تو یہی کریں گے نا، اس نے کہاں سے سٹارٹ کیا وہاں سے پڑھیں گے، پھر کیا ہوا وہاں سے چلیں گے اس کے ساتھ ساتھ. تو دو مطلب نکل گئے ایسے. اب قرآن نے بھی یہ دو مطلب استعمال کیے ہیں. فار ایگزامپل وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، سورہ قصص میں آیت نمبر 25 میں کیا ہے؟ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، اور انہوں نے بیان کی کیا؟ سٹوری، اس کو، تو قصہ بن گیا. اور قرآن میں ہے سورہ قصص آیت نمبر 11 میں ہے قالت، تو موسیٰ کی ماں نے کہا موسیٰ کی بہن کو، کیا کہا؟ موسیٰ کا پیچھا کرو. موسیٰ کی ماں نے کیا کہا؟ موسیٰ کی ماں نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ایسے ہی ہے، موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ موسیٰ کا پیچھا کرو. تو استعمال کیا ہوا ہے؟ قالت، جیسے سورہ قصص آیت نمبر 11 میں ہے قالت لأختہ قصیہ، قصیہ امر، آپ اس کا پیچھا کرو. تو قصہ کا یہاں پہ جو قصہ استعمال ہوا ہے پیچھا کرنا. تو یہاں پہ یہ نہیں کہو گے سٹوری کہنا، تو گڑبڑ ہو جائے گی آپ کو میننگ، اسی لیے میں نے ایسے استعمال کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس واقعہ کو ہم ہمیشہ پھر پیچھا کرتے رہتے ہیں، چلتے ہیں پھر سے پیچھا، اس لیے اس کے دو میننگ ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. غافل کا مطلب کیا ہے؟ غافل کا مطلب کیا ہے؟ تو اگین اسی سورہ میں آگے آیت نمبر 30 میں غافل کا مطلب لکھا ہے، بتایا گیا ہے، وہ ہے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف، مجھے ڈر ہے ان یاکلہ الذئب، اس کو کون کھائے گا؟ بھیڑیا کھائے گا. وانتم عنہ غافلون، یعنی کہ آپ اپنے کام میں اتنے بزی ہوں گے یا کچھ، آپ توجہ نہیں دو گے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. ہو تو رہا ہے آپ کے سامنے،
دھیان نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں غافل. یعنی کہ رسول اللہ کو یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. آپ اس سے پہلے غافل تھے. کیا مطلب شاید لوگ باتیں کرتے تھے ادھر ادھر حضرت یوسف کے بارے میں کہیں پہ، یعنی کہ مدینہ میں کرتے تھے، وہاں کرتے تھے، یا کیا ہوگا، مگر آپ توجہ نہیں دیتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. آپ سنیں. اس کے بعد آیت نمبر 4، ٹھیک ہے. آیت نمبر 4 کیا ہے؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ٹھیک ہے. اور اس میں اب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. پہلے ایک انٹروڈکشن تھا قرآن کے بارے میں، قرآن کی عظمت کے بارے میں. آیت نمبر کب تک ہے؟ 3 تک یہی ہے. پہلی، دوسری اور تیسری آیات قرآن کے بارے میں، قرآن کی عظمت کے بارے میں. یہ کیا ہے جو کلام ہے، یہ کہاں سے آیا، یعنی کہ سٹوری جو ہے اس کا سورس کیا ہے، کتاب المبین سے ہیں، کیسے کیسے بتایا، نازل ہوا، یہ سب اس کے بارے میں. اب یہاں سے سٹوری ہوتی ہے آیت نمبر 4 سے. آیت نمبر 4 جو ہے اس میں کہتے ہیں اذ قال. ہمیں پتہ ہے، ہم اکثر کہتے ہیں جب اذ قال جو اذکر ہے پہلے، اصل میں یاد کر لو. کیا ہے؟ یاد کر لو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 کوکبن، 11 ستارے، اور چاند کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا ہے، مجھے سجدہ کرتے. یعنی کہ یہی فیملی جس میں 12 بچے ہیں، حضرت یوسف ایک بچہ ہے اس کا، وہ خواب دیکھتا ہے. یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے سٹوری. ٹھیک ہے. فیملی میں کون کون سا ہے؟ میں پھر سے ریپیٹ کروں گا. فیملی میں باپ ہیں یعقوب، اس کی ایک بیوی ہے، ایک بیوی جس کے 10 بیٹے ہیں، اور دوسری بیوی جو مر چکی ہے، اور اس کے 2 بیٹے ہیں چھوٹے، ایک ہے یوسف، دوسرا ہے بنیامین. یہ ہے فیملی. فی الحال فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک دن حضرت یوسف چھوٹا بچہ جس نے دوسرا جنم دیا، اس کا بنیامین کا جنم دیا، اور وہ گزر گئی، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. ہم دیکھیں گے آگے پھر. تو یہاں پہ پھر چھوٹا بچہ خواب دیکھتا ہے، جو تقریباً ہم یہ کہیں گے کہ 5-6 سال کا ہوتا ہے. تو وہ خواب دیکھتا ہے. خواب میں دیکھتا ہے کہ 11 ستارے، چاند، سورج اس کو سجدہ کرتے ہیں. ایک خواب میں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے سجدہ کرتا ہے میں نے، وہ خواب دیکھتا ہے. تو یہ اپنے باپ کو، جو نبی ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کو کہتا ہے، اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے یہ چیزیں دیکھی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آیت ہے جس کا اجمالی تفسیر ہے. کلیئر؟ بس اتنا ہی اس کا میننگ، اور کچھ نہیں. اب اس میں تھوڑا گہرائی میں جائیں گے، کچھ الفاظوں پہ کچھ. سب سے پہلے ہیں اذ قال یوسف. یاد کرو جب یوسف نے کہا اپنے باپ سے، کس کو؟ یعقوب کو. کیا کہا؟ یا ابتی. ابتی پہ تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں گے. اب باپ کو کہتے ہیں عربی میں ماں. یہ 2 الفاظ خاص ہیں عربی زبان میں. یہ 2 الفاظ جب ہم ان کو کہتے ہیں میرے باپ، میری ماں، یا متکلم ڈالتے ہیں، تو یہ 2 الفاظ جو ہیں ان کو 4 طریقے سے بنتے ہیں. ان 2 الفاظ کو 4 طریقے سے یہ بنتا ہے. جب ہم کہیں گے میرے باپ، میری ماں، تو اس کو یا متکلم جنرل ڈالتے ہیں، مگر اس کو 4 طریقے سے بنتا ہے. یہ ضروری ہے یہاں پہ، اور اس کا فائدہ دیکھو کیا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں گے اے میرے باپ، کیا کہیں گے؟ یا ابی، یا ابت، یا ابت، یا ابا. ابا ہاؤ سکت ہے یہاں پہ، ہاؤ سکت. تو کتنے بن گئے؟ پھر سے یا ابی، یا ابت، یا ابت، یا ابا. تو امی کا بھی سیم ایسے ہی بنتا ہے. یہاں پہ جو ابت تا آیا ہے، تاؤل عوض، یہ یا متکلم کو کاٹنے سے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو جنرلی ہمیں کیا یاد رکھنا ہے؟ ہر ایک کو جو یاد رکھنا ہے یہ ہے یا ابی، یا ابت، یا ابت، یا ابا. 4 میں سے 4 طریقے ہیں اپنی ماں اور اپنے باپ کو بولنا اے میرے باپ، اے میرے باپ. تو 4 طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کون سا استعمال کیا ہے؟ یا ابت.
تو اس نے دوسرا والا کیا, یا ابی نہیں بتایا, کیا بتایا, یا ابت. یہ چاروں صحیح ہے, مگر اللہ نے کلام جب کیا ہے کون سا چوز کیا, ابت یا ابت. مگر قرآن جو ہے اس کی کافی قرات ہیں, اللہ نے ایک ہی کلام کو الگ الگ طریقے سے بتایا, ٹھیک ہے نا, جو حدیثوں میں موجود ہیں اتنے طریقے سے. اس میں ایک طریقہ جو ہے, جو ہمارے پاس یہ طریقہ ہے, اس کو بولتے ہیں حفظ عن عاصم. تو اس مصحف میں جو ہمارے پاس ہیں حفظ عن عاصم, اس میں جو قرات ہیں, جو پڑھا گیا, جو اللہ نے کلام کیا, اس نے یہاں پہ کیا کہا, یا ابت. جنرلی 4 طریقے بولنے کے تھے, مگر اللہ نے کون سا چوز کیا, یا ابت, ٹھیک ہے. مگر اور ایک قرات ہے ابن ذکوان عن ابن عامر, جس میں یا ابت ہے. تو اس میں مسئلہ کچھ نہیں ہے, یہ قرات ہیں. قرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ الگ ہے, جو ہم دیکھیے, جو ہم نے آلریڈی اس پہ لیکچر کافی کیے ہیں قرات. اس میں یہاں پہ سمپل یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے دوسری بار اس کو ایسے بھی بتایا, یا ابت. 4 طریقے ہیں, مگر 2 کس لیے چوز کیے, اللہ نے, جو ثابت ہیں, جیسے کہ ابن ذکوان عن ابن عامر, اس میں کیا ہے, یا ابت. یعنی کہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت, یا پڑھ سکتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت. وہ دونوں صحیح ہیں, مگر قرات نہیں کر سکتے, مطلب قرآن میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اشارہ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہو غلط, مگر قرات اگر کریں گے تو وہ قرآن نہیں ہے, جو ہم نے اس لیے پہلے بتایا قرآن, تو پھر قرآن نہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ فائدہ ہوا قرات کیسے ہوتی ہے, قرات کا مطلب ایسے یہاں پہ ایگزامپل. پھر کیا ہے, 11 کوكبا والشمس والقمر, تو 11 تارے, سورج اور چاند. یہاں پہ پھر ہم اسی سورہ پہ دیکھیں گے آگے, جب انہوں نے یہ دیکھا, حضرت یوسف کے کتنے بھائی تھے, 11. تو یہاں پہ آگے پتہ چلتا ہے جو کوكب ہیں, ستارے ہیں, 11 ستارے کا مطلب کیا ہے خواب میں, خواب میں جو 11 تارے دیکھے, ان کا مطلب پھر کیا تھا, 11 بھائی, کیونکہ اس کو 11 بھائی تھے. پھر کیا ہے, شمس, سورج اور قمر. شمس یہاں پہ مطلب ہے ماں, اور قمر کا مطلب کیا ہے, شمس کا مطلب ہے یہاں پہ ماں, اور قمر کا مطلب کیا ہے, باپ. اب جس نے یہ بتایا شمس کا مطلب یہ ہے, انہوں نے کیسے لیا, انہوں نے کہا شمس, پہلے تو پتہ ہے کیونکہ یا تو شمس اور قمر ماں باپ ہیں, گارنٹی ہیں, اس میں کوئی, یعنی کہ سورج اور چاند کا جو مطلب نکلتا ہے وہ ماں باپ ہے, اس میں کسی کو شک, کیونکہ یہ نکلتا ہے اس سورہ میں, اس کا خواب کی تعبیر جب ہوتی ہے. اب ان میں سے شمس کون ہے, سورج, باپ کون ہے, ماں کون ہے, اس میں اختلاف ہے تھوڑا, مطلب سیم نکلتا ہے. کیا ہے, جو یہ کہتے ہیں شمس ماں ہے, کیونکہ شمس ماں کیوں ہے, انہوں نے کہا الشمس مؤنثۃ, یہ مونس ہے, عربی میں یہ مونس ہے. وتجمع علی شموس, اس کی جو جمع کیا ہے, شموس ہے, تو یہ مؤنث ہے. اگر یہ مؤنث ہے تو ماں بن گئی. القمر, سمجھ آئے, آپ کو ذہن میں کچھ اور تھا, ٹھیک ہے. القمر مذکر, عربی میں مذکر ہے, ویجمع علی الاقمار, اس کا جو جمع کیا ہے, تو ایک دلیل اس کی یہ بنتی ہے. دوسرا جو یہ کہتے ہیں نہیں سورج بہت سٹرونگ ہوتا ہے, یہ ہے, تو وہ بھی ایک ہے, تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ایک یہ کہتا ہے, مطلب یہی نکلتا ہے دونوں کا.